بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کی طرف سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 2020 کا پہلا سورج گرہن 21 جون بروز اتوار کو لگے گا۔ 21 جون کو لگنے والا سورج گرہن صبح 8:45 سے شروع ہوگا اور دوپہر 2:34 پر ختم ہوگا، اور ماہرین فلکیات کے مطابق سورج گرہن پاکستان کے ساحلی علاقوں سمیت دیگر ایشیائی ممالک میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ تو اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے بات کریں تو سائنس کہتی ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج کو گرہن لگتا ہے، لیکن میں یہاں شرعی حوالے سے بات کروں گا کہ شریعت اس موقع پر ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی چاند گرہن یا سورج گرہن کے موقع پر کیا عمل کرتے تھے، جو کہ ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو زمانہ قدیم میں جب حضور کی بعثت ہو چکی تھی، اس وقت عرب کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی دنیا میں آتا ہے یا کوئی بڑا آدمی فوت ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک خیال تھا۔ اتفاق سے جس دن حضور کے لختی جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس دن بھی سورج گرہن ہوا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ آج پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اسی لیے سورج گرہن ہوا۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے جب دیکھا کہ سورج گرہن ہوا ہے تو فوراً مسجد تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو 2 رکعت اس طرح نماز پڑھائی کہ جس کا قیام بہت طویل تھا، پھر رکوع اور سجدوں میں بھی اسی طرح طوالت تھی، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کے دنیا میں آمد اور کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ان کو روشن کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ ان کو بے نور کرنے پر بھی قادر ہے اور بے نور کرنے کا بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم اس موقع پر ذکر الہی اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ تو ہمیں اس موقع پر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ حضور مسجد تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت بھی سنت ہے، مگر اس میں جماعت مسنون نہیں۔ سب لوگ تنہا اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، باجماعت نماز صلاۃ خسوف میں مسنون نہیں ہے۔ اور سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو صلاۃ کسوف کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کسوف میں جماعت سنت ہے، باجماعت یہ نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہنی چاہیے۔
تو جب 2 رکعت طویل نماز امام لوگوں کو پڑھائے تو اس کے بعد چاہیے کہ وہ دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی اس کے دعا پر آمین آمین کہے۔ تو مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت میں یہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کہیں پر صلاۃ کسوف باجماعت نہیں ہوتی تو لوگ تنہا الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں لوگ من گھڑت اور خود سے بناتے ہیں جس کی کوئی شرعی اور طبی حقیقت نہیں ہوتی، جیسا کہ اس موقع پر یہ بات مشہور ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران حاملہ عورت کسی لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ بچے کو نقصان ہوگا۔ تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب توہمات ہے، اور ہمارے مذہب میں توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بدشگونی بھی ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ بچے کو نقصان ہوگا، یہ بدشگونی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کام کو کر گزرو، اس سے تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے اعتبار سے حاملہ خواتین پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ سب من گھڑت اور لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں، سورج گرہن ہو جائے تو اس کو نہ دیکھنا بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس وقت نظر کی احتیاط کا ذکر ملتا ہے، اور طبی اعتبار سے بھی سورج گرہن کو دیکھنا آنکھوں کی بینائی کے لیے نہایت ہی مضر اور خطرناک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔